ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر و خیال۔ پچھلا پروگرام ہم نے زبان کے نظریات کے حوالے سے کیا تھا۔ آج ہمارا پروگرام اردو زبان کے نظریات کے حوالے سے ہے کہ اردو زبان کا جو خمیر ہے، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے، کہاں سے اٹھی، کس زمین سے اس کا تعلق ہے۔ دراوڑ اور آریاؤں کا ذکر ہم سنتے ہیں، سومیرینز کا ذکر ہم سنتے ہیں۔ جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو بہت سے تاریخ دان مختلف قوموں اور مختلف زبانوں اور مختلف علاقوں سے اس کو جوڑتے ہیں۔ مثلا نصیر الدین ہاشمی نے دکن سے جوڑا کہ اردو زبان دکن میں شروع ہوئی۔ اسی طرح سید سلیمان ندوی سندھ میں اردو زبان کا ابتدائیہ بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے نظریات ہیں کہ اردو کا اصل تعلق کہاں سے ہے، کس حوالے سے اردو کے جو نظریات ہیں، اردو کی جو ابتدا ہے، اور اردو کس علاقے سے، کس زبان سے تعلق رکھتی ہے، کس طرح سے یہ امتزاج ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اردو زبان کی تاریخ اور آغاز کا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج پھر ڈاکٹر شاکر کنڈان تشریف فرما ہیں۔ آپ فرمائیں گے کہ اردو زبان کی جو ابتدا ہے اور ابتدائی نظریات ہیں وہ کیا ہیں؟ میکسیمم زبانیں جو ہیں ان کو وہ نام دیے جاتے ہیں جو اس کے علاقے کا نام ہوتا ہے، یعنی جو سندھ میں بولی جاتی ہے اس کو سندھی کہا جاتا ہے، جو بلوچستان میں بولی جاتی ہے اس کو بلوچی کہا جاتا ہے، جو پنجاب میں بولی جاتی ہے اس کو پنجابی کہا جاتا ہے، اسی طرح انگلینڈ کی زبان کو انگلش کہا جاتا ہے، یا جو بھی ہے۔ مطلب ایک نظریہ یہ ہے کہ زبان کو ان علاقوں کے نام سے پکارا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو جو ہے اس کو کسی علاقے کے نام سے نہیں بولا جاتا، بلکہ یہ ایک ایسی زبان تھی جو بر صغیر میں تمام لوگ جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس لیے اس کو نام اردو رکھ دیا گیا۔ اردو کا بنیادی مقصد ہم جو بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ لشکر۔ اب دیکھتے ہیں کہ زبان کے نظریات جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ عین الحق فرید کوٹی کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زبان دراوڑوں کی زبان ہے، یعنی دراوڑ جب یہاں بر صغیر میں آباد تھے تو اس وقت یہ زبان جو ہے وجود میں آئی تھی، اور اس کا مختلف ناموں سے گزرتی ہوئی بالآخر یہ اردو کے نام پر آ کر متفقہ ٹھہری۔ پھر اسی نظریے کو ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ دراوڑوں کی ہے، لیکن انور صدید اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے کر گئے ہیں، اور وہ اس کو آسٹرو الائڈ سے جا کے ملاتے ہیں۔ آسٹرو الائڈ جو یہاں پہلے تھے، ابھی دیکھ رہے یہ کہ آسٹرو الائڈ کون تھے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام یا طوفان نوح آیا، طوفان نوح کے بعد ان کے بیٹے، تینوں بیٹے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں آباد ہوئے، تو اس میں حام جو تھے وہ افریقہ میں چلے گئے۔ ابھی جب وہ افریقہ میں گئے تو وہاں آپس میں وہ لڑنے جھگڑنے لگ گئے، اور ان لڑائی جھگڑوں کے باعث بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر گئے، یا وہاں سے وہ مختلف علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ ابھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ یہاں آ کر بر صغیر میں آباد ہوئے، تو وہ آسٹرو الائڈ تھے، اور آسٹرو الائڈ سے جو ہے دراوڑوں نے قبضہ لیا تھا یہ بر صغیر کا۔ ابھی دراوڑ جو ہے وہ تقریباً 3500 قبل مسیح میں کہا جاتا ہے، 3500 سے لے کر 1500 تک کے دور میں جو ہے دراوڑوں کا کہا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا دور تھا 3862 قبل مسیح کا۔ تو صاف ظاہر ہے ان کے بیٹے حام نے جب کی تو وہ 3500 میں یہاں پہنچے ہوں گے، دراوڑ اس کے بعد آئے ہیں۔ تو ہمارے پاس دوسرا نظریہ جو آتا ہے وہ آسٹرو الائڈ کا آتا ہے۔ پہلا نظریہ تو یہ تھا کہ دراوڑوں کا ہے، دوسرا نظریہ ہمارے پاس آسٹرو الائڈ کا آتا ہے۔ ابھی اس کے بعد دیکھتے ہیں تو مختلف علاقوں میں جو ہے جب مسلمان یہاں آئے تو اس حوالے سے بات چیت ہوتی ہے۔ مختار نیر کا نظریہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے سب سے پہلے اردو زبان نے وہاں سے جنم لیا۔ ابھی وہ اس نظریے کے لیے اپنا جو دلائل دیتا ہے وہ یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی اور اس کے بعد جتنے بھی حملہ آور آئے وہ خیبر سے چونکے آئے تھے، اور وہ اپنی زبانیں ساتھ لائے تھے، تو یہاں ان کا جو مقامی زبانوں سے اختلاط ہوا تو اس اختلاط سے جو زبان وجود میں آئی وہ اردو زبان ہے۔ ابھی اس نظریے کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مکران پر قبضہ ہو چکا تھا، تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جی مکران وہ علاقہ ہے جہاں سب سے پہلے اردو آئی، کیونکہ عربی یہاں وہاں ہی پہنچے تھے۔ پھر سید سلیمان ندوی نے اسی حوالے سے بات کی ہے کہ وہ سب سے پہلے بلوچستان میں آئے تھے اور اس کے بعد سندھ میں۔ ابھی دیبل چوک دروازہ ہے سندھ کے کھولنے کا، لہٰذا محمد بن قاسم کے دور کو وہ لیتے ہیں کہ جب وہ دیبل میں آئے تو اس وقت وہ فارسی بھی لائے تھے اپنے ساتھ اور عربی بھی ساتھ لائے تھے،
اور وہ زبان جو ہے اس کے سندھی زبان کے اختلاط سے ایک نئی زبان وجود میں آئی. اور اسی حوالے سے فضل اللہ نے بھی بات کی ہے کہ سندھ جو ہے وہ اردو زبان کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں سندھ والے لوگ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اردو پہ سب سے پہلی بات جو ہوئی ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں کی ہے. ابھی مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں وہ اس کو برج بھاشا سے کہتے ہیں, اور برج بھاشا جو ہے یہ دہلی کے ساتھ کچھ علاقے تھے, یہ دیہاتی علاقے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, اور ان کی زبان جو ہے اس کے ساتھ عربی اور فارسی کے ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی. تو اس کا نظریہ یہ ہے. اب یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ وہ برج بھاشا سے لیتا ہے, یہ دہلی سے لیتا ہے, تو اس کے سامنے جو نظریہ ہے وہ یہی ہوگا کہ سلطان محمود غزنوی یا اس کے بیٹے یا اس کے بعد کے آنے والوں کے حملوں سے شہاب الدین غوری وغیرہ جو کوئی, تو شہاب الدین غوری یا محمود غزنوی اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ خیبر سے ہوتے ہوئے پنجاب سے گزر کر گئے تھے. تو پھر وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پنجاب کو ہم اردو زبان کا بنیاد گزار کہیں. اور یہ ایک بات کہی ہے پھر شیروانی نے, حافظ محمود شیرانی نے. حافظ محمود شیرانی نے کہا ہے کہ پنجاب جو ہے یہ اردو زبان کا گڑھ ہے, یا پنجاب سے جو ہے اردو زبان وجود میں آئی. ابھی ایک اور نظریہ ہے کہ دکن جو ہے وہ اردو زبان کی بنیاد وہاں رکھی گئی. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو وہاں عربی لوگ آئے تھے تجارت کی غرض سے, تو وہ سورت کے مقام پر اترے تھے, اور سورت جو ہے وہ پھر آگے دکن آ جاتا ہے, اور سورت سے یہ نظریہ انہوں نے سامنے رکھا کہ وہاں عربوں کے ملاپ عربوں کے اور وہاں کی مقامی زبانوں کی اختلاط سے جو ایک زبان وجود میں آئی وہ اردو تھی. یہی نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ ہے. نصیر الدین ہاشمی نے اس سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو جو ہے وہ اس نے پنجاب سے جنم لیا ہے, لیکن بعد میں اس نے پھر دوسرا نظریہ پیش کیا کہ دکن سے جنم لیا ہے. ابھی ہم جب سہیل بخاری کو دیکھتے ہیں تو سہیل بخاری لکھتے ہیں کہ اس نے مہاراشٹر سے جنم لیا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ مہاراشٹر کے علاقہ جو ہے وہ بھی بعد میں آتا ہے. پھر یوسف سیر خان کا نظریہ ہے, اس کے بعد ہم شوکت سبزواری کا نظریہ دیکھتے ہیں, وہ بھی اسی علاقے کے سے تعلق رکھتے تھے چونکہ بعد میں وہ پاکستان میں ہجرت کر آئے, لیکن ان کی جو کتاب تھی ان کی تھیسس تھے یہ, تو انہوں نے اس میں جو حوالہ دیا وہ انہی علاقوں کا دیا ہے جو کہ دہلی کے ارد گرد کے دیہاتی علاقے تھے, یا پھر مہاراشٹر جو اس کے علاقے وہاں کے اس سائڈ کے علاقے تھے. تو وہ نظریات انہوں نے پیش کیے. تو اس طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں, اور اس پر اگر تفصیل سے بات کی جائے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. بہرحال پروفیسر ایوب صابر کی کتاب جو ہے اردو زبان کے مختلف نظریات, تو وہ دیکھنی چاہیے. اس میں تقریباً اس سے زیادہ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں, لیکن اس پر مزید بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے, چونکہ میرے اپنا نظریہ اور میں اس کو تھوڑا اور پہلے لے کے جاتا ہوں, تو لہٰذا اس پہ ہم بعد میں کسی وقت بات کریں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اردو کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی.